اللہ جل شانہ نے قرآن میں خود گویا ہوا کہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں بھی ان سے راضی ہوں، یہ لوگ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ رحماء بینہم، وجہ یہ تھی کہ یہ آپس میں رحیم اور کریم تھے۔ اللہ جل شانہ کی ذات مہربان ذات ہے اور مہربانی کو، رحم اور کرم کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے وہ صحابہ تھے جو باقی مسلمانوں کے لیے ایک طرح کا نمونہ حیات بن گئے۔ نور الاسلام صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر ابھی ہم نے انٹرو میں بھی تھوڑا ریفرنس دیا حدیث مبارک کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ جو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے محبوب ہے، وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور قیامت کو بھی وہی شخص میرے قریب ترین ہوگا جس کے اخلاق آپ سب سے بہتر ہے۔ تو اتنی بھرپور تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہی شخص میرے قریب ہوگا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی تعمیل کروں۔ بھرپور تعلیم نظر آتی ہے قرآن میں، حدیث میں۔ تو ہمارے جو مسلمانوں کے آپس میں معاملات ہیں یا ہمارا خلق ہے ایک دوسرے کے لیے، اس کی حالت تو بڑی ناگفتہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں دینی تعلیم کی کمی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا دل کے عطا گہرائیوں سے بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا اس فارم پہ آ کے لوگوں کو اس بارے میں بتانے کا۔ تو یقیناً اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث میں یہ ساری کی ساری تفصیلات حسن اور اچھے اخلاق ہی سے یہ سارے کے سارے معاملات بھرے ہوئے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں کہ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں وہ صحابہ جو اسلام سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے کھوپڑیوں میں ان کا خون پینا پسند کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سال ہا سال لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے آ کر ان صحابہ کو اس طرح بنایا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں خود گویا ہوا کہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں بھی ان سے راضی ہوں، یہ لوگ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ رحماء بینہم، وجہ یہ تھی کہ یہ آپس میں رحیم اور کریم تھے۔ اللہ جل شانہ کی ذات مہربان ذات ہے اور مہربانی کو، رحم اور کرم کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے وہ صحابہ تھے جو باقی مسلمانوں کے لیے ایک طرح کا نمونہ حیات بن گئے۔ لیکن آج کے مسلمان اگر دیکھا جائے، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کہنے کو تو بہت کچھ بندہ کہہ دیتا ہے، لیکن عمل کے معاملے میں ہم چونکہ قرآن اور حدیث سے بہت دور ہیں۔ اور ان کی دوری کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو ابتدائی تعلیم ہے، جہاں پہ بالکل ہم جب بچپن میں ہوتے ہیں تو بچپن میں ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے۔ تو جس طرح کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان آپس میں مطلب مسجد جاتے ہیں، وہاں پہ سبق پڑھتے ہیں سپارے کا، وہ بڑھتے بڑھتے جو وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس طرح نصاب سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات نکلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قرآن اور حدیث کی تعلیمات نکلتی جا رہی ہے، اسی طرح ہماری عادات بھی بگڑتی جا رہی ہے۔ پھر جو کچھ جس کے ساتھ ہم بیٹھ گئے، ہم نے ان کی عادات لے لی، جن کو ہم نے پڑھ لیا، ہم نے ان کی ساری عادات اپنے اندر وہ ضم کر لی۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حسن اخلاق پہ بولنے والے، لکھنے والے۔ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم بچے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہمارے سلیبس میں اسکول لیول پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کالج تک ہوتی ہیں۔ تو جب ہم کچھ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، یونیورسٹی کی ایجوکیشن آ جاتی ہے، ہم تھوڑے میچور ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو دینی تعلیم ہے قرآن حدیث کی، وہ مفقود ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں۔ ضروری ہے کہ وہاں پہ ہم بچوں کا ایسا ماحول کوئی بنائیں، اس میں کوئی ایک گھنٹہ اس طرح کا رکھ لے، ایک کلاس رکھ لے کہ جس میں بچوں کو ہم اخلاقیات سکھائیں اور بتائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یونیورسٹی لیول پہ زیادہ سیکولر ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔